بہرحال مجھے وہ وقت یاد ہے نظر گنج کا، ہمارے جمال الدین بھائی بیٹھے ہیں، یہ بیچارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے کہ گلی محلے میں کوئی سننے والا مل جائے، سننے والا یہ قاری عظیم انور جانتے ہیں، مفتی رفیق یہاں تقریر کرتے تھے، تو ایسا دور بھی گزرا ہے کہ پتہ چلے تقریر تو چھوڑو، دعا بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولانا دعا مانگنے لگے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اتقا کے واسطے، متقا کے واسطے، تو ایک پیچھے سے ہاتھ جوڑ کے بولا کہ اب تو ختم کر دے دعا کو خدا کے واسطے۔ یہ سرزمین نظرگنج شریف ہے، آج شاعر لوگ دیکھیں گے ہندوستان کے، اس لیے جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوں وہ خدا کے لیے سب محفل میں آئیں، آج آپ کی نظرگنج کی عزت کا سوال ہے، ملک بھر کے شعراء یہاں آج قاری طاہر صاحب نے بلا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے آپ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ سب کو سماعت کریں گے، میں کسی کا نام تو نہیں، بالکل آپ کو قاری علی گوہر صاحب سب کے نام پکارتے رہیں گے، میں بہت لمبی دیر تک آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا، بس ایک بات اور میں اپنی جگہ، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ مجھے دیکھو کم، بس محبت سے سبحان اللہ کہتے رہیے سبحان اللہ۔ جانتے ہو کیوں کہ ہم سب ایک ہی کام کے لیے یہاں آئے ہیں، ایصال ثواب، تو ہم جو کہیں اور آپ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اس سب کا ثواب مرحومہ سغرا بی کی روح کو پہنچے، آمین ثم آمین۔ تو آؤ مسلمانوں، کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا، ہاں بھائی جی، اعلیٰ حضرت، اب ذرا بول کے دکھا، ارے بولے بولے سبحان اللہ۔ دیکھو بالکل ختم ہونے میرے ہٹنے کا انتظار مت کرو، بہت جلدی ہٹ جاؤں گا، ذرا زور سے سبحان اللہ سب کہیے، اور بات یہ نہیں سب کا نمبر آئے گا، ہمارے امام صاحب بھی آئے ہیں ڈھکیا سے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کہ جنہوں نے صرف بھارت ہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سونا جنگل، بولے 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 اب تو بولے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگ کے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، بابا بابا سبحان اللہ، جاگ کے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور کون اعلیٰ حضرت جو پیغام دے رہے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا بیچ رہے ہیں جنت۔ قاری عظیم انور، آپ کو حیرت ہوگی، یہ ہندوستان میں بہڑی ودھان سبھا اور پھر 118 بھی آنے والے ہیں، یہ بہڑی 118 ودھان سبھا میں یہ پہلا گاؤں ہوگا جس کی یہاں پر مسجد کا امام 10 سال رہا، ماشاءاللہ قابل، جی جی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، ارے بولتے رہیے ماشاءاللہ، بہت شاندار تقریر ہو گیا جی، بولے سبحان اللہ۔ یہ سب جانتے ہیں نظرگنج والے، سب جانتے ہیں، میں بہڑی میں وہاں چنگی پہ بیٹھ کر اماموں کی پنچایتیں بھی کرتا ہوں، سب کو پتا ہے میرا ٹھکانہ۔ ابھی ایک قریب بہڑی کے گاؤں نام نہیں بتاؤں گا، امام کو نکال لے، میں نے کہا کل آپ لوگ آئیے، جب وہ آئے میں نے پوچھا بھی کیوں نکال رہے ہو؟ بولے حضرت جب سے یہ آئے ہیں ان کی داڑھی اتنی کی اتنی، داڑھی نہیں بولے، تو میں نے بھی کہہ دیا بھئی امام صاحب داڑھی بڑھائیے، تو بڑے غصے میں بولے پہلے تنخواہ بڑھوائیے۔ اللہ ایسے، اللہ توجہ ہے آپ کی، تو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ارے ہم مفلس کیا مول چکائیں
اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ بابا بابا سبحان اللہ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت کے جنہوں نے پورے بھارت کے نوابوں اور راجاؤں کے ٹھوکر ماری تھی، اور ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ کروں مدح اہل دبل رضا، کروں مدح اہل دبل رضا، بڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت خدا کی قسم کہ جنہوں نے ہم سنی مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی تھی، اور جب حفاظت ہو گئی تو پوری دنیا سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کا ایک کلام عادت کے مطابق امام صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، مگر تضمین کے چند بند اور ایمان تازہ کریں کہ اشک آنکھوں سے بہانے والے، یار قاری اعجاز صاحب وہاں بیٹھے اچھے بہانے والے جو راجستھان کی راجدھانی کا کتب ہو، اب وہ سب سے پیچھے بیٹھے جے پور کی سرزمین پر، ارے ماشاءاللہ گلابی شہر سے آئے ہیں، آج سے 30 سال پہلے ماشاءاللہ یہ جلوے بکھیرتے تھے، تشریف رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں آپ لوگ، بولے سبحان اللہ۔ کہ اشک آنکھوں سے بہانے والے، غم کی روداد سنانے والے، اہل خانہ کو رلانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، اور پرچم عشق اکھڑنے کا نہیں، باغ ایمان اجڑنے کا نہیں، راہ حق سے میں بچھڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بنانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم لگے اعلیٰ حضرت۔ اور اس بند پر اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ چاہوں کہ ایمان تازہ ہو جائے کہ دیکھو یا رسول اللہ، مثل تیرا کوئی پیدا نہ ہوا، ماں کسی نے تیرے جیسا نہ جنا، یہی حسان و رباحہ نے کہا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور یا رسول اللہ دن ہے اب کیسے گزرتا میرا، حال مت پوچھے کیسا میرا، جانے کب پھر ہو بلابا میرا، ہو گیا تھک سے کلیجہ میرا، آئے رخصت کی سنانے والا، یا رسول اللہ باغ میں شاخ ہری سونی ہے، ہر فضا آج بڑی سونی ہے، سبز موسم میں کلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے، بولے بولے سبحان اللہ۔ ابھی نمبر سب کا آئے گا، ہاں ذرا کوئی بات نہیں، دو چار جملے تو دیکھو اللہ نے فرمایا، تقریر نہیں بس دو تین جملے ہیں، دل کی تختی پر لکھ لو مسلمان، بے شک بے شک، کہ اس دنیا رنگ و بو میں ہم قاری صاحب کی والدہ کی 40ویں میں آئے ہوئے، سب کو دنیا سے جانا، اس دنیا رنگ و بو میں اس دنیا رنگ و بو میں سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یعنی جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن میرے عزیز میرے یہ جملے دل کی تختی پر لکھ لیں، تقریر تو پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی ہوگی، ابھی یہ جملے ہیں کہ دیکھو سب کو دنیا سے جانا ہے، مگر میرے بھائی سب کو ایک نہ ایک دن اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرنا ہے، جی بے شک، مگر یاد رکھنا میرے عزیز کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو زندگی کو موت کے حوالے نہیں،
زندگی کو زندگی دینے والے کے حوالے کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہیں وہ یقیناً مٹ جاتے ہیں، اور جو زندگی کو زندگی دینے والے کے حوالے کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایسے زندہ ہوتے ہیں، ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ جن کے قدموں سے نہ جانے کتنوں کو زندگی ملتی ہے، اور زمانہ یہ پکار کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے کتنے جانے زندہ، ارے تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. نعرہ تکبیر. زندہ آباد. زندہ آباد. زندہ آباد. اللہ اکبر. بابا بابا سبحان اللہ. سب کو دنیا سے جانا ہے، مگر میرے بھائی یاد رکھنا آدمی مرتا ہے، اس کے کارنامے کبھی نہیں مرتے. آدمی مر جاتا ہے، اچھائیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. آدمی مر جاتا ہے، اس کی نیکیاں نہیں مرتی ہیں. آدمی مر جاتا ہے، اچھائیاں زندہ رہتی ہیں. آپ کو یاد ہے کیا صدیاں گزر گئی، پھر طبی راج چوہان مر گیا، مگر غریب نواز آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. دلی کے راجے مہاراجے مر گئے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء آج بھی زندہ ہیں. روہل کھنڈ کے نواب مر گئے، مگر بریلی کے اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہیں. پیلی بھیت کے شاہ جی میاں آج بھی زندہ ہیں، اور یہ تو ایسے زندہ ہیں کہ جن کی زندگی آج بھی اعلان کر رہی ہے کہ کہیں شان جلالی ہے، کہیں شان جمالی ہے. تمہارے چاہنے والوں کی آقا دنیا ہی نرالی ہے. بابا بابا. ارے پیچھے والے بولے سبحان اللہ. آدمی مرتا ہے، بہت اچھے حضرت. تاریخ نہیں مرتی. اور ایک بات اور کہہ دوں مسلمانوں، بس اشارے ہو رہے ہیں چاروں طرف سے، تقریر تو نہیں ہو رہی ہے، مگر یہ یاد رکھنا ہے جملے ضرور کہوں گا. دنیا میں کامیابی اسے ملی، مولانا قاری عرفان صاحب توجہ دیں، کامیابی اسے ملی جس کا ساتھ خدا نے. بے شک بے شک حق ہے. اور جو خدا کی یاد سے محروم رہا اس سے زیادہ ناکام کوئی نہیں رہا. نمرود کیوں ناکام ہوا؟ خدا اس کے ساتھ نہیں تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ. آج زیادہ پیسے پر دولت پر مت اتراؤ، اس لیے کہ وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے، مٹانا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے. وہ پروردگار تو وہ ہے جب مٹانے پہ آیا تو نمرود کو مچھر سے مٹا دیا، اور بچانے پہ آیا تو محبوب کو مکڑی کے جالے. آپ اندازہ تو لگاؤ کہ فرعون مصر کا بادشاہ ہو کر ناکام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تنہا ہو کر کامیاب. سبحان اللہ. بے شک. ابو جہل سردار عرب ہو کر ذلیل و خوار، اور آمنہ کا لال تنہا ہو کر کونین کا تاجدار. سبحان اللہ. یزید سب کچھ لوٹ کر بھی ناکام، اور حسین سب کچھ لٹا کر بھی کامیاب. کہاں ہے وہ پھر طبی راج چوہان جس نے غریب نواز کو اجمیر سے نکلنے کی دھمکی دی تھی اور انہیں پردیسی سمجھا تھا، مگر اللہ نے اسی پردیسی کو ہند کا سلطان بنا دیا. سبحان اللہ. جن کا روزہ آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا، اور زمانہ یہ آواز دے رہا ہے کہ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ. واہ 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 واہ. اسی لیے کیا کہا تھا پھر طبی راج چوہان نے؟ اے فقیر چپکے سے بوری بستر باندھ لے، بس چپکے سے چلا جا. توجہ ہے آپ کی؟ ختم ہو گئی تو سن لو. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، جب بھی میں نے کہا توجہ ہے تو بیچارے اردو تو جانتے نہیں تھے. توجہ کا مطلب یہی سمجھتے تھے کہ مولانا صاحب کچھ مانگ رہے ہیں.
جب بھی کہا توجہ ہے وہ اٹھ کے آئے اور مسافہ کر لیا، اور جب آخر میں کہا توجہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے بولے ختم ہو گئی۔ اب آپ کی تو بالکل شروع میں ختم ہو گئی، مگر آپ لوگ مسئلہ بھی تو جانیں، مسئلہ بتایا انہیں۔ آج کل لوگوں کو، ہماری قوم کے لوگ مفتی بن گئے، مسئلہ پتا ہے کہ یہ انعام وغیرہ جو ہے وہ شاعروں کو دیا جاتا ہے، مولانا کو دینا ناجائز ہے۔ توجہ ہے؟ اب ذرا آپ مسکرا رہے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہہ دیں، آخری جملے میرے سن لیں، کیا آپ اندازہ تو لگاؤ کیا کہا تھا راجہ پتھورا، ہند کا بادشاہ، مگر ایک فقیر کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ اے فقیر چپکے سے اپنا بوری بستر باندھ، چپکے سے چلا جا۔ تو میرے خواجہ نے کہا بے وقوف، میں تبلیغی جماعت کا نہیں ہوں کہ آسانی سے بھاگ جاؤں، مجھے امریکہ اور رسا نے نہیں بھیجا، مدینے والے نے بھیجا۔ راجہ پتھورا بولا یار فقیر اپنی گدڑی دیکھ، پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ۔ تو میرے خواجہ نے کہا ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ہم لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ راجہ پتھورا بڑا غصے میں اور کہا ہے فقیر تو جانتا نہیں میں یہاں کا راجہ ہوں۔ تو میرے خواجہ نے مسکرا کے کہا بے وقوف تو راجہ ہے نہیں، راجہ تھا۔ کہا کیا مطلب؟ جب تک خواجہ نہیں آیا تھا تو یہاں کا راجہ تھا، اب خواجہ آ گیا ہے تو یہاں کا خواجہ بھی میں ہوں، یہاں کا راجہ بھی۔ واہ واہ واہ۔ راجہ پتھورا اور غصے میں کہے فقیر تو جانتا نہیں میرے پاس پورے راج کی طاقت ہے۔ تو میرے خواجہ نے کہا بے وقوف اگر تیرے پاس پورے راج کی طاقت ہے تو میرے پاس معراج والے آقا کی طاقت ہے۔ تو اپنی طاقت دکھا، معین الدین اپنی طاقت دکھاتا ہے، خدا کی قسم دنیا نے دیکھا تھا راجہ نے اپنی طاقت دکھائی تھی، میرے خواجہ نے اپنی طاقت دکھائی تھی، راجہ تو مٹ گیا، میرے خواجہ کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے، کل بھی لہرا رہا تھا، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ بس یہی جملے میرے ہیں، یاد رکھنا مسلمانوں، اگر آج ہم سچے پکے غلام مصطفیٰ ہو جائیں تو پوری دنیا سے آج بھی ہمارے لیے یہ آواز آ رہی ہے کہ زمین تو کچھ بھی نہیں، آسمان تیرا ہے، نبی کو اپنا بنا لے جہان تیرا ہے، کلید کعبہ ملی تھی جنہیں مقدر سے، یہ بھول مت وہی خاندان تیرا ہے، کہیں پہ تاج کہیں لال قلعہ کہیں مینار، تجھے خبر نہیں ہر ایک نشان تیرا ہے۔ اللہ رب العزت میرے ان چند جملوں کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے، ذکر خیر کی برکت سے، جلسے کی برکت سے قاری صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ دیکھنا اشارے ہو رہے ہیں بار بار، پھر کوئی بات نہیں، یہ سب ہمارے مہمان ہیں، ہم گھر کے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تفصیلی تقریر ہوگی، بس اللہ قبول فرمائے۔ اب جو بھی نقیب صاحب کا اشارہ ہوگا، چونکہ شورائے کرام کی کثیر تعداد لکھنؤ سے، دلی سے، بمبئی سے، کہاں سے جو بھی جس نے سنا، اور یہ ایسا نہیں قاری صاحب انہیں کو کچھ دیں گے اس لیے آئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سب محبت میں بے شک بے شک، ان کی محبت میں آئے ہیں، سب نے کہا کہ بھئی ہمارا، اور ایسی محبت کی مثال نہیں دی جا سکی اس دنیا میں۔ جانتے ہو کیسی محبت؟ ایک صاحب لکھنؤ سے ایک شاعر صاحب موٹر سائیکل سے آئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایسی ہے کوئی محبت؟ کیا بات ہے؟ اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ ان کو آپ یہ کے بعد دیگر سماعت فرمائیں گے۔